آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت خاتم النبیین کے معانی پر میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد نیا نبی بن کوئی نہیں سکتا. آپ آخر الانبیاء آخر النبیین ہیں. اور مرزا قادیانی کا نظریہ میں نے بتایا کہ وہ خاتم کا ایک معنی لیتی ہیں کہ آپ مہر نبوت ہیں، یعنی نبی گر، نبی بنانے والے آپ کی نگاہ نبی تراش ہے. اور خاتم کا معنی ہے کہ اب جو نبی آئے گا تو آپ کی مہر، آپ کی اتباع سے نیا نبی بن سکتا ہے. تو اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے خاتم کی 3 قراتیں اور تینوں کا معنی ذکر کیا اہل لغت سے کہ معنی ہے آخر النبیین. یعنی جہاں جھگڑا یہی ہوگا کہ ہم ثابت یہ کریں گے آخر النبیین، اور ان کو ثابت کرنا ہوگا نبی تراش یا نبی بنانے والا، یا جن کی پیروی سے نبوت ملتی ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی نہ کسی صحابی سے منقول، نہ تابعی سے منقول، نہ ائمہ تفسیر سے، نہ ائمہ لغت سے. یہ مرزا کی بدماشی اور مرزا کا تراشیدہ معنی ہے. دوسرا، اس کے بعد اعتراضات تھے کہ النبیین کا الف لام، میں نے جواب دیا. اور پھر ایک اشکال تھا رسول اللہ کے بعد خاتم النبیین، میں نے ابو البقاء کے حوالے سے جواب دیا. پھر ایک وہ کہتے ہیں کہ خاتم یہ بطور مدح اور لقب کے ہے، بطور وصف اور لقب کی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ خاتم المحدثین، خاتم المفسرین. تو خاتم المحدثین یا خاتم المفسرین کا یہ معنی نہیں ہے کہ نیا محدث کوئی نہیں پیدا ہوگا یا نیا مفسر کوئی نہیں پیدا ہوگا، بلکہ خاتم المفسرین یا خاتم الفقہاء یا خاتم المحدثین کا معنی صرف اظہار مدح ہے، اظہار شان ہے. تو اسی طرح آپ بھی خاتم الانبیاء ہیں، لیکن معنی کیا ہے؟ اظہار شان بطور مدح کے. تو آپ کہتے ہیں علامہ انور شاہ صاحب کو بھی خاتم المحدثین، شاہ عبد العزیز کو بھی خاتم المحدثین. تو اب خاتم المفسرین یا خاتم المحدثین کا معنی ہے کہ کامل محدثین کا اور کامل مفسرین کا. تو خاتم النبیین کا معنی بھی ہے کامل النبیین، نبیوں کا کامل. تو اس پر بھی یہی عرض ہے کہ جب تمام اہل اللغت نے خاتم کا معنی آخر کیا تو
اب خاتم بمعنی کامل اگر کسی لغت میں ہو یا تفسیر میں تو لائیے، لیکن ایسا معنی کوئی موجود نہیں، اور یہ معنی بھی تمام امت کی تصریحات کے مقابل ہے، صرف خلاف ہی نہیں بلکہ صحیح مقابل میں ہے، اور یہ تعریف ہے۔ دوسرا، خاتم المفسرین یا خاتم المحدثین یہ الفاظ خلق ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ محل نظر ہیں کہ خاتم المحدثین کسی کو کہنا یہ درست بھی ہے یا نہیں، یہ بعض لوگوں کے اقوال ہیں، ورنہ خاتم المحدثین یا خاتم المفسرین نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اصطلاح صحابہ میں ہے، اور یہ بھی متاخرین عجم کے بعض اصطلاحات جیسے کہہ دیتے ہیں خطیب العصر، خطیب العصر، خطیب العصر اور طوطی پاکستان، اب کوئی اس سے استدلال کرے کہ قادیانی ڈنگر ہے کیونکہ طوطی پاکستان بھی آ گیا، تو یہ لوگوں کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کی بات میں کہیں بھی خاتم المحدثین خاتم المفسرین کا عہدہ نہیں ہے، تو اس لیے اس سے بھی استدلال نہیں ہو سکتا۔ اب قادیانی خود اس کی چند عبارتیں لکھ لو کہ خاتم کا معنی اس کی اپنے قلم سے کیا نکلا۔ یہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 333 اس کا حاشیہ ہے، کہتا ہے خدا کی کتاب میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے، ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے۔ یہ یعنی کس کا معنی کر رہا ہے؟ خاتم الخلفاء کا، کہ خاتم الخلفاء یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے۔ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 333۔ ماخذ نمبر 2، میں اس کے رسول پر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔ اب اس میں صاف ختم نبوت کا اقرار ہے۔ روحانی خزائن صفحہ 340 جلد 23۔ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا،
اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا. راستے ہی بند کر کے آیا. اور میرے بعد میرے والدین کے لیے میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. خاتم روحانی خزائن صفحہ 479 جلد 15. یہ عبارت زبردست ہے. یہ کوئی مرزا فن سے مرزئی. اب خاتم میں جتنی تعویلیں کریں گے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. خاتم الاولاد کیونکہ کہتے ہیں آخر میں نکلا تھا، میرے بعد سب رستے بند ہو گئے. تو اس معنی میں کہہ رہا ہے خاتم الاولاد یعنی آخری. بعد میں تو پابندی بین لگ گیا. چلو یہ ہو گیا. اب تھوڑا سا ایک پہلو لے لو، وہ کام لمبا ہے لیکن رہ بھی نہ جائے. وہ ہے احادیث. چند ایک احادیث لے لو مسئلہ ختم نبوت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا بیتا بنا بنیانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس
یقولون ما رأینا بنیانا احسن من ھذا الا ھذہ اللبنہ فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی ہے کہ جس نے عمارت بنائی، خوبصورت عمارت بنائی، پس لوگ شروع ہوئے اس کا طواف کرتے اور کہتے کہ اس سے بہتر عمارت ہم نے کبھی نہیں دیکھی، الا ھذہ، مگر ایک اینٹ کی جگہ، ایک اللبنہ، ایک اینٹ کی جگہ. تو اس محل کی لوگ سیر کرتے اور کہتے کہ یہ سب سے بہترین عمارت ہے لیکن ایک اینٹ رہ گئی. بس میں وہ آخری اینٹ ہوں. یعنی آپ نے تفہیم کے لیے نبوت کو ایک قصر اور محل سے تشبیہ دی کہ نبوت کا محل اور قصر تیار ہو گیا اور خوبصورت محل اور قصر، لیکن ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی. تو لوگ اس کو جب دیکھتے کہتے محل بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. تو انا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں. اس حدیث میں کئی فوائد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس آخری اینٹ کے آخری ہونے کے لیے پہلی اینٹوں کا گرانا ضروری ہے. پہلی اینٹیں گرائیں تب آخری اینٹ آخری ہوگی. تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو ختم نبوت کے خلاف ہے، تو آپ نے جو مثال دی ہے کہ پہلے اینٹیں ہیں، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے اور میں وہی اینٹ ہوں. تو میرا سوال ہے کہ پہلی اینٹیں گرانا ضروری ہے یا پہلے باقی رہ بھی جائیں تو آخری اینٹ آخری بن جائے گی؟ اس آخری اینٹ کا قصر نبوت کی آخری اینٹ کا بھی آخری ہونا پہلیوں کے گرانے پہ موقوف نہیں. پہلی اینٹیں رہے بھی صحیح تو یہ اینٹ آخری ہے. اور دوسرا کہ اس محل میں آخری اینٹ حصہ قصر کا تب بنے گی جب وہاں رکھی جائے گی. جب تک وہ اینٹ رکھی نہ جائے قصر محل کا حصہ نہیں بن سکتی. تو آپ وہی مفہوم ہے کہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد نیا نبی کوئی نہیں بن سکتا. نبوت ملی تو آپ وہ قصر نبوت کی اینٹ بن گئے. اب نیا اینٹ کوئی نہیں رکھی جائے گی، نیا کسی کو نبوت نہیں ملے گی. دونوں. اور تیسرا مثال سے تفہیم مقصود ہے. یہ روایت
مسلم میں باب و ذکر کون ہی خاتم النبیین، یہ مستقل باب ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے۔ اور یہ متعدد صحابہ سے حدیث ہے، یہ جو قصر نبوت والی ہے۔ یہ روایت یعنی حدیث نمبر 2 حضرت جابر بن عبداللہ سے، رقم الحدیث 2287 اور یہ 2286۔ اور حدیث نمبر 3 ابو سعید، وہ بھی اسی طرح آ رہی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل النبیین۔ نمبر 4 حضرت ابو ہریرہ سے ہے لیکن سند اور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے، اس میں شروع میں اسی طرح ہے، احسنہ و اجملہ الا موضع لبنا فجعل الناس یطوفون به۔ آگے لفظ ہیں حل وضعت ہذہ اللبنہ، کاش یہ اینٹ کی جگہ بھی پر ہو جاتی۔ فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین، اب اس میں یہ جملہ آ گیا، انا اللبنہ وانا خاتم النبیین، میں وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ یہ روایت بخاری میں 3534 نمبر پر موجود ہے، کتاب المناقب باب خاتم النبیین۔ نمبر 5 اچھا، یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھتے ہو، ایک تو سب محدثین نے تقریباً باب قائم کیا ہے خاتم النبیین کا، تو یہ حدیثیں آپ کو وہاں بھی ملیں گی۔ دوسرا ایک عنوان ہے باب فی اسمائہ یا اسماء النبی، نبی کے جو اسماء ہیں ان میں بھی آپ کو بعض احادیث ملیں گی، مثلا جبیر ابن مطعم ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد، آپ نے فرمایا میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی الذی یمحی بی الکفر، اور میں
مٹانے والا ہوں، یعنی میری وجہ سے کفر مٹے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي، اور میں حاشر ہوں جس کے قدموں پہ لوگ جمع ہوں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، الذی لیس بعدہ نبی، وہ عاقب کے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیس بعدہ نبی، نبی نکرہ تحت النفی، کوئی نبی نہیں، نہ کوئی ذلی، نہ بروزی، نہ کوئی فیضی، نہ حیضی، کوئی نبی نہیں۔ لیس بعدی نبی، بعدہ نبی۔ اچھا، یہ روایت بخاری میں 3532 نمبر پر موجود ہے، اور مسلم میں 2354 2354 نمبر پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 6 یہ حدیث مشہور ہے، عن سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب فی غزوۃ تبوک، فقال یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، فقال اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ غیر انہ لا نبی بعدی، اس حدیث پر بات بھی ہو گئی ہے۔ یہ مسلم میں فضائل صحابہ میں ہے، اور بخاری میں کتاب المغازی باب غزوہ تبوک رقم 4416۔
نمبر یہ ایک دوسری سند کے ساتھ عامر بن سعد سے اس میں لفظ آ رہے ہیں اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی. لا نبوت لفظوں پر غور کرنا، نتیجہ نکالتا ہوں. لا نبوت بعدی، حدیث نمبر 8. ابھی آپ کے پاس جتنی میں لا رہا ہوں بخاری مسلم سے، اور بخاری مسلم کی یہ احادیث مرزا کے نزدیک بھی دونوں کتابیں صحیح ہیں. تیسری سند بھی امام مسلم لایا اس کی 2404 نمبر پہ. اس میں لفظ ہیں الا انہ لا نبی بعدی. پہلی تھی غیر انہ لا نبی بعدی، دوسری الا انہ لا نبوت بعدی، اور تیسری الا انہ لا نبی بعدی. حدیث نمبر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اول الانبیاء آدم و آخرہ محمد. اب صاف لفظ آ رہے ہیں آخرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 10. ابو زمل الجہنی. یہ حدیث ہے نا، ان کو بھی دے دو بیچاروں کو ختم نبوت دفتر میں جا کے، ان کو بھی دے دو. یہ بیچارے یتیم. تقریر ختم نبوت پہ ہوتی ہے اور کارنامے اللہ بسائے کی ہوتی ہے، اپنے کارروائیاں کارنامے. ہمارا جو ادھر مناظرہ ہوا تھا اس مرزئی سے، تو یہ اللہ بسایا جو ختم نبوت والا ہے، اس نے ہر جگہ پہ تقریروں میں کہا کہ ہم نے وہ مناظرہ کیا اور پورا ایریا مسلمان ہو گیا. لاہور میں کہا، منڈی بہاؤالدین میں، اور جدھر بھی جاتا پچھلے دنوں ہم نے مرزائیوں سے مناظرہ کیا اور پورا ایریا مسلمان ہو گیا. تو حالانکہ ان کے ساتھ وہ مناظرے کا چیلنج تھا، یہ بھاگ گئے تھے اللہ بسایا صاحب. تو جب ہو گیا تو کہتے ہم نے کیا تھا یہ جلسوں میں. یعنی بالکل اس وقت اگر کاروبار سے کوئی خالی تحریک ہے تو وہ ان کی ختم نبوت والی ہے. ریمنڈ والوں سے بھی کچھ نہ کچھ کام لیتے ہیں، وہ فوجی کمپنی کم از کم بستر شستر تو اٹھواتے ہیں نا. یہ بالکل فارغ کمپنی ہے، یہ کام بالکل نہیں کرتی. اس لیے
یہ حدیثیں لکھ کر ان کے دفتر میں لٹکا کے اور کو کہو یہ بیان کرو. ٹھیکیدار ابو زمل الجوہنی فرماتے، یہی حدیث لکھوا رہا تھا، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی ولا امت بعدی، لا نبی بعدی ولا امت بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں بعد میری امت کے. دلائل نبوت للبہقی. حدیث نمبر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن کل مبدع، تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس گویا کہ آپ رخصت کرنے والے ہیں، کل مبدع ہے. فقال انا محمد النبی الامی، اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں. سلاسن، 3 مرتبہ فرمایا ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. مسند احمد حدیث نمبر 12. ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبوت بعدی، لا نبوت بعدی. مسند احمد لا نبوت بعدی. یہ حدیثیں بہت لمبی ہیں، میں مقام استدلال لکھوا رہا ہوں. پھر اصل کتابیں دیکھیں تو کہنا اور یہ تو اس نے تھوڑا سا لکھا ہے، لمبی حدیثیں ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو شاید مقام استدلال آپ کو ملے ہی نہیں. ابو طفیل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبوت بعدی، مسند احمد حدیث نمبر انس بن مالک. آپ میں جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں، کہاں پہنچے ہیں. اچھا سوچ لو. انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، آپ نے فرمایا رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی. وہی بات نہیں نیا نبی بن انقطعت، منقطع ہو گئی. فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں، میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں. مسند احمد. اور بعض روایات میں ہے ذہبت النبوۃ والرسالہ. ابن ماجہ
حدیث نمبر 14 کتنے صحابہ سے آ گئی؟ 15 ہوں گے. اچھا 14 ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ سے 2 آئی تھی. اور تواتر کی کیا عادت میں نے بتائی تھی؟ تو یہ مضمون بھی کیا ہے؟ متواتر. یہ مضمون بھی کیا ہے؟ اگر آیت نہ بھی ہوتی تو مرزا کے کافر ہونے کے لیے یہ بھی کافی تھا. ہاں لیکن یہ انشاءاللہ ہم لے جائیں گے 90 صحابہ تک. لیکن پریشانی ہونا سب بتاتا نہیں، ویسے کہہ رہا ہوں اگر ہم چاہیں تو لے جا سکتے. ہاں کیونکہ لکھنا بھی تو مشکل ہے نا. آپ تو ہیں جناب ہر چیز پکی پکائی، آگے فوٹو سٹیٹ ہوں اور میں پڑھنا شروع کروں اور آپ سونا شروع کر دیں تو مزہ تب ہے. تو آخر میں دوسرے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ کس صفحے پہ پہنچے ہیں، وہ اس کا صفحہ تو ادھر ہی پڑا ہے. یہ عادت تو چلو ہم نے خود ہی ڈالی ہے. اصل تو یہ تھا کہ مسائل سارے لکھتے نا تو پھر یاد بھی ہو جاتے. ہاں آئندہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں بھی فوٹو سٹیٹ کا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ لگتا نہیں ہے. 2 چیزوں کا سب سے بڑا نقصان ہے، ایک ریکارڈنگ اور دوسرا اگر شو بازی کرنی ہو پھر تو ریکارڈنگ وہ کام آتی ہے، لیکن پڑھانا ہو تو سب کی نظریں ادھر ہوتی ہیں. آ گئی ہے. اچھا بھائی حدیث نمبر 15 یہ ہے لمبی حدیث ہے، حدیث الشفاعہ. اور یہ حدیث بھی خود متواتر ہے، شفاعت والی حدیث. اس میں آ رہی ہے بات کہ ساری امتیں حضرت آدم کے پاس جائیں گی قیامت کے دن. سب لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قالا، لمبی حدیث ہے. پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اللہ تعالی میدان معاشر میں لوگوں کے دل میں خود بات ڈالیں گے. پریشان ہوں گے بہت سخت، اور بات یہ ڈالیں گے کہ کسی آدمی سے دعا کروائیں، اور مقصد ہوگا اظہار توحید، توحید کا آنکھوں سے مشاہدہ کرانا. حکمت یہ ہے، دیکھو نا دنیا میں آل حق نے مسئلہ بیان کیا، آل شرک نے نہیں مانا، تو قیامت کا میدان اللہ نے رکھا ہی مسئلہ توحید کا مشاہدہ کرانے کے لیے. یہ پہلا مشاہدہ ہے کہ پہلے تو سب پریشان ہیں، پھر دل میں بات آئی، اب آئے آدم کے پاس اور آ کر کہیں گے اے آدم، فیقولون یا آدم انت ابو البشر، اے بابا آدم تو ہمارا باپ ہے. انت ابو البشر خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ وامر الملائکۃ فسجدوا. کہیں گے اللہ نے تجھے ابو البشر، تو ابو البشر ہے، اللہ نے تجھے پیدا کیا اپنی قدرت سے
اور تجھ میں اپنا خاص روح پھونکا اور فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے تیرا سجدہ کیا، اشفع لنا الی ربک، ہماری درخواست ہے کہ آپ اشفع لنا الی ربک، رب سے دعا کریں، الا تری الی ما نحن فی، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ ہم کس مصیبت میں پھنسے ہیں؟ حضرت آدم کہیں گے فیقول آدم ان ربی غضب الیوم غضبا، میرا رب آج اتنا جلال میں ہے کہ آج تک پہلے کبھی یہ جلال نہیں تھا، اس لیے اور نہانی عن الشجرہ فعصیتہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی نوح، حضرت آدم کہیں گے کہ مجھ سے بھی ایک مسئلہ بنا تھا، درخت کھا بیٹھا تھا، تو مجھ پہ بھی تو کیس ہو سکتا ہے، اس لیے میں نہیں بات کر سکتا، میں نے ایک درخت کھایا تھا، اللہ نے مجھے منع کیا تھا، اور آج اللہ رب العزت جلال میں، اور اللہ نے پوچھا، میں نے کہا یا اللہ مخلوق کے لیے حساب کتاب شروع کر، تو اللہ نے اگر پوچھا بھی تو وہی آدم نہیں جس نے درخت کھایا تھا، تو اس لیے میری ہمت نہیں ہے، میں نہیں کہتا اذهبوا الی غیری۔ اے ذرا مشرکوں کے پیروں کا حال بھی دیکھتے آؤ، اور دیوبندیوں کے جو ٹھیکیدار بنے ہیں جنت کے، یہاں تو حضرت آدم اتنی بات نہیں کر سکتے کہ حساب کتاب شروع ہو۔ آئیں گے حضرت نوح کے پاس اور کہیں گے یا نوح انت اول الرسول الی الارض، اے نوح تو زمین کی طرف پہلا رسول ہے، پہلا رسول، وسماک اللہ عبدا شکورا، اور تجھے اللہ نے نام رکھا ہے عبدا شکورا، اشفع لنا الی ربک، ہماری سفارش کر اپنے رب کی طرف، ما نانو فیہ الا ترا، دیکھ لے ہم کیسی مصیبت میں پھنسے ہیں، ان ربی قد غضب الیوم غضبا، اللہ بہت ناراض ہیں اور جلال میں ہیں، اور میں مجھ سے بھی ایک بات کی تھی، ہاں میری بھی ایک مسئلہ تھا، اذهبوا الی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، الا ترا، حضرت ابراہیم بھی کہیں گے وہی بات وہی جواب، اور پھر فرمائیں گے جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ بھی کہیں گے وہی بات، پھر کہیں گے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آج میری جرت بھی نہیں ہے، ہاں اذهبوا الی محمد، حضرت عیسیٰ کہیں گے جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ساری امتیں سارا جہان مل کر پہلے آدم سے لے کر آخری انسان تک ساری کائنات جمع ہو کے آئے گی، آئیں گے اور کہیں گے تمہید ہے، انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، مرزا بھی کہے گا، سارے کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر اشفع لنا الی ربک۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کیا آیا؟ اس حدیث کو یاد رکھو، ابھی میں نتیجہ نکالوں گا انشاءاللہ، آپ کو بہت سارے عنوان مل جائیں گے ختم نبوت پر۔ تو انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء،
یہ سب میدان محشر، یعنی وہاں پر یہ اعلان ہوگا۔ اور حدیث نمبر 16، یہ حدیث نمبر تھی 194، مسلم شریف۔ دیکھو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی آخر الانبیاء۔ دیکھا خاتم النبیین کا معنی آیا کہ نہیں؟ انی آخر الانبیاء۔ وَإِنَّا مسجدی آخر المساجد۔ اِنَّا مسجدی آخر اس پر تھوڑا سا اشکال ہے کہ آپ کی مسجد کے بعد تو کئی مسجدیں بنی، تو پھر آخر المساجد کا کیا معنی؟ اس لیے جہاں خیال رکھنا ہے کہ اصل حدیث کے لفظ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انا خاتم الانبیاء آخر الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، میری مسجد نبیوں کی مساجد میں سے آخری ہے، کہ میرے بعد نبی بھی نہیں تو بعد میں نبی والی مسجد کوئی نہیں ہوگی، انبیاء کی مسجد میں سے آخری یہ کنز الامال۔ کنز الامال حدیث نمبر 17، حضرت ثوبان سا کے ساتھ، یہ ہیں، اس میں آ رہا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، مجھے فضیلت دی گئی انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ، بست۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا کیے۔ جامع کلمات کا معنی کہ لفظ کم اور معانی کا ذخیرہ، جس کو آپ بولتے ہیں کوزے میں سمندر بند کرنا۔ تو آپ کے احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو چند جملوں میں ابھی انہی حدیث میں غور کر لو کہ کوئی مختصر جملے میں کسی باطل کو کوئی
ہاتھ مارنے کی جرات ہی نہیں. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے رعب عطا کیا. حدیث میں آتا ہے دوسری میں مسیرت شہر، یہاں سے امریکہ کا کتنا سفر ہے؟ ہفتہ لگ جائے گا. ایک مہینے کی مسافت پہ دشمن ہوتا ہے اور اس کے ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ رعب دیا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہر مبلغ توحید کو یہ رعب نصیب ہوتا ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ جب ممبر پہ بیٹھتے تھے تو اپنے شاگرد بھی ڈرتے تھے، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور کسی کو جرات نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، اور جب اتر آتے تو پھر خیر تھی. تو یہی حضرت موسیٰ کا بھی سلطان ہیبت، اور آپ کا مقام سب سے بلند ہے تو آپ کو سب سے بڑا رعب دیا گیا. مہینے پر دشمن کانپنے لگ جاتا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. اس سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھا. یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. نمبر جوامع الکلم 1، رعب 2، غنیمتوں کا حلال ہونا 3، اور مسجد کو اللہ نے طہور بھی بنایا، زمین کو طہور. تیمم یہ بھی اس امت کا خاص ہے. پہلی امتوں میں تیمم نہیں تھا. صرف اس امت کے خصائص میں سے ہے کہ پانی نہ ملے تو مٹی پاک کرنے والی ہے تیمم. اور مسجد نماز پڑھ سکتے ہو جہاں وقت ہو گیا. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور بھیجا گیا ہوں میں طرف مخلوق کے کافۃً، عموم رسالت. بختم بالنبیون، ختم بالنبیون، اور میری وجہ سے میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی آخری نبی. نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، آخری نبی. نماز پڑھ لیں.